بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، واقعہ کربلا مانو اتہاس کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پریرت کرتا رہے گا۔ محرم کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اتہاس کے کیسے سچے قصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جس کو یاد کر کے آج بھی لوگ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے۔ کیا آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلامک دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ آج بھی غمزدہ نظر آتے ہیں؟ یہ مہینہ اسلام کے اتہاس کا وہ مہینہ ہے جس نے اس مذہب کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا، جس نے اسلام کے انسانیت والے اینگل کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسلامی اتہاس کو اسے چیپٹر سے روبرو کرنے والے ہیں جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ کربلا کے واقعہ کا البیک گراؤنڈ کیا ہے، آئیے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں۔ دوستوں، کسی بھی کہانی کے انت کو سمجھنے سے پہلے پتہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ آخر میں اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی، اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے۔ فی الحال ان شارٹ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام دھرم کی شروعات کی تو اب لوگوں کے دھیرے دھیرے اللہ کے نبی پیغام پسند آیا اور اسلام دھرم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی، تیزی سے بڑھتے گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دھرم پورے عرب میں پھیل گیا۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے اپنی زندگی میں اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور ان کے بعد پیغمبر آنے کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی سے کر دی۔ بتاتے ہیں حضرت علی نے اسلام کو پہچاننے میں بہت ہی مہتوپورن یوگدان ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر صاحب کے بعد اسلام کی سرپرستی حضرت علی کو ملے۔ کئی لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اپنے آخری ہائی سے لوٹتے وقت قدیر خون کے میدان میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کو اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد حضرت علی ہی اسلام کے لیڈر ہوں گے، اور وہ باقاعدہ اس بات کو لے کر اللہ کے نبی کی حدیث اور ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ خیر، جو بھی ہو، جب 8 جون 632 عیسوی کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو کچھ لوگ ستہ کے لالچی ہو گئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں، کچھ لوگ اسلام دھرم میں ایسے بھی شامل ہو گئے جو پہلے تو اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام کی بڑھنی طاقت کو سامنے ان کی ایک نہ چلی تو انہوں نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا۔ جانکاری بتاتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کا استعمال کرنا تھا۔ اسلام کے انہی لوگوں نے حضرت علی کو نبی کا وارث ماننے سے انکار کر دیا اور خود ستہ کی کرسی پر بیٹھ کر جم گئے۔ لوگوں میں سے ایک شخص یزید کا معاویہ بھی تھا۔ اس طرح اسلام کے دھرم ماننے والے 2 خیموں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کے خلاف تھے۔ فی الحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار بعد میں جا کر حضرت علی کو اسلام کی خلافت دی اور کچھ اس طرح سے وہ مسلمان کی چوتھے خلیفہ بنے۔ دوستوں، حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت امام حسن اور دوسرے کا نام تھا حضرت امام حسین۔ امام حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے آج سے آگے چل کر امام حسن کی اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے، لیکن اسی وقت سیریا کے گورنر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت علی کے بعد اسلام کا خلیفہ بن گیا۔ دوسری طرف آگے چل کر امام حسن کو بھی ایک سازش کے تحت زہر دلوا کر شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں جھوٹ، فریب، لالچ اور دھوکے سے ستہ حاصل کرنے والے نے یہی سے کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اب سوال آتا یہ ہے، یزید کون تھا؟ تو آپ کو بتا دیں، یزید معاویہ کا بیٹا تھا۔ اتہاس میں ملتا ہے یزید ایک کریکٹرس، شرابی اور مکار قسم کا انسان تھا، لیکن دوستوں، مافیا نے خلافت کی
شرطوں کو توڑتے ہوئے یزید کو اسلام کا اگلا خلیفہ گھوشت کرتی ہے۔ مل کر کہیں تو مافیا کے اس اعلان سے یزید جیسا انسان اسلامک سطح کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ مافیا کی مرتیو کے بعد یزید نے اپنی سہایتا سے اسلامک دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہی ان کا خلیفہ ہے، لیکن یزید کی طاقت اور جھوٹ کے سامنے ایک شخص دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے یزید کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ماننے والے اس شخص کا نام تھا امام حسین۔ جانکاری کے لیے بتا دیں کہ حضرت امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے اور حضرت علی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ امام حسین کا جنم اسلامی کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان کو تو ہوئی اور انگریزی کیلنڈر کے انوسار 8 جنوری سن 626 عیسوی کو ہوا تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر امام حسین نے یزید کی خلافت کو کیوں نہیں سویکار کیا؟ دوستوں، بے شک یزید چھل اور جھوٹ سے خلافت تو حاصل کر چکا تھا، لیکن کیونکہ حضرت امام حسین اللہ کے نبی کے نواسے تھے، اس لیے یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ امام حسین اس کی سطح پر اپنی مہر لگا دیتے۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پورا اسلامی جگت کی یزید کی سطح کو اسلام کی سطح سویکار کر لیتا اور یزید کو اپنی حکومت پر عوام کی رضامندی بھی مل جاتی اور اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطانی قانون بن کر رہ جاتا۔ جانکاری کے لیے بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین اس بات کو بخوبی جانتے تھے اور اس لیے انہوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے ہر طریقے سے امام حسین پر ان کی سطح کو سویکار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا، انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں بھی دی، لیکن حضرت امام حسین اپنے فیصلہ پر اڑے رہے۔ تمام پریاسوں کے بعد، کوششوں کے بعد بھی جب یزید کو یہ سمجھ آ گیا کہ امام حسین کی بات نہیں کریں گے، وہ میری بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے امام حسین کو قتل کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف امام حسین کو یہ پتا چلا کہ یزید انہیں ختم کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے 4 مئی سن 680 عیسوی کو مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ یزید کو جب امام حسین کے کعبے کی طرف جانے کی خبر ملی تو اس نے کعبے کی طرف اپنی فوج بھیج دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ امام حسین کو کعبے کے اندر ہی قتل کروانا چاہتا تھا، لہذا جب حضرت امام حسین کو اس بات کا پتہ چلا تو عراق کے ایک شہر کربلا کی طرف چل دیے۔ وہی چاہتے تھے کہ کعبے کے آس پاس خون خرابہ نہ ہو اور یہی سے کربلا پہنچنے کی سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین 2 محرم سے 61 ہجری کو کربلا پہنچ گئے۔ انگریزی کیلنڈر کے انسار یہ اکتوبر کا مہینہ اور سن 680 عیسوی کا تھا۔ امام حسین یہاں اپنے پورے پریوار کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے 72 ساتھی، مہلائیں اور بچے بھی تھے۔ امام حسین کے کربلا جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عراق اور کوفے کے لوگ انہیں خط لکھ کر بلا رہے تھے، جس میں وہ لکھ رہے تھے کہ نبی کے نواسے یزید کے ظلم ستم سے ہماری حفاظت کرو۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا، نہ یہاں کوئی قرآن ہے، نہ کوئی اسلام ہے، یہ ہم کو حرام کو حلال میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے، لہٰذا اگر آپ ہماری نصرت کو نہ آئے تو ہم روز محشر کے نانا سے شکایت کریں گے۔ وقت کا حکمران ظلم کرتا ہے اور آپ کا نواسہ خاموش رہا، جس کے بعد حضرت امام حسین کربلا پہنچے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے کربلا پہنچ کر کچھ زمین خریدی اور وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ امام حسین کو لگتا تھا کہ کربلا میں انہیں لوگوں کا سمرتھن ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کوفے اور عراق کے وہ لوگ جو انہیں دن رات خط لکھتے تھے، یزید کے ڈر سے ان سے ملنے تک نہیں آئے۔ دوستوں، کربلا کے اس واقعے کو ایک جنگ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہوتی جب دونوں طرف سے جنگ کی خواہش کو ہوتی۔ امام حسین اپنے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ وہاں تھے، ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، لیکن یزید نے اپنی 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج کربلا کی طرف روانہ کر دیا۔ یزید کا مقصد صاف تھا، وہ امام حسین کو زندگی کا ڈر دکھا کر ان سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد یہ ریٹ کی سینے کرتی کو حدیں پار کر دی۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں، ان کے کچھ نیم قانون ہوا کرتے تھے۔
مثلاً بچوں اور مہیلاؤں پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی بھی حالات میں پانی بین نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ نہتھوں پر بھی وار نہیں کیا جائے گا۔ یہ سب جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے، لیکن کربلا کی جنگ میں یزید کی ان سبھی نیم قانون کو توڑ کر اور حیوانیت کی ایسی داستان لکھی جو آج بھی انسانی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یزید نے پہلے تو حضرت امام حسین کو ڈر دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اپنی بات نہ مانتے ہوئے دیکھ کر یزیدی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 6 محرم کو پانی بین کر دیا۔ تاریخ میں ملتا ہے امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے تڑپ رہے، لیکن یزیدی فوج ان پر ترس نہ آیا۔ یزید کی فوج ان پر ترس نہ آیا۔ کربلا میں کیسی حیوانیت پر اتار آئی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت امام حسین کا 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ علی اصغر پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے چھوٹے سے جھولے میں تڑپنے لگا، تبھی امام حسین اپنے 6 ماہ بیٹے کے لیے علی اصغر کو یزید کی سامنے لے گئے۔ انہوں نے یزید کی سے کہا، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس 6 ماہ بچے سے تو نہیں، تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم سے کم اس بچے کو تو پانی دے دو۔ تاریخ میں ملتا ہے حضرت امام حسین کی یہ باتیں سن کر یزید میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ سینک بچے کو دیکھ کر منہ چھپ کر رونے لگے، لیکن یزیدی فوج کے کمانڈر جس کا نام ہرمالہ تھا، اس نے 3 منہ والا تیر اس چھوٹے سے بچے کی طرف چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا علی اصغر کے گلے پر جا کر لگ گیا۔ امام حسین کا ایک چھوٹا سا بچہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں یہ انتہائی دردناک تھا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے حضرت امام حسین کی جنگ تمام کوششوں کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ اب یہ جنگ کرنی ہی ہوگی، تب انہوں نے جنگ سے 1 دن پہلے یعنی 9 محرم کو اپنے سبھی 72 سپاہیوں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور خیمے کے اندر جل رہے چراغوں کو بجھا دیا۔ رات کے اندھیرے میں چراغوں کو بجھا کر حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یزید مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اس جنگ میں جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ بھی مر جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی قتل کیا جائے۔ تم لوگوں میں سے جو بھی یہاں سے جنگ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، یہاں سے جان بچا لو۔ یزید کی فوج کچھ بھی نہیں کرے گی، کسی کے کم مجھے دیکھ کر نہیں رکنا چاہیے، اس لیے میں نے اندھیرا بھی کر دیا ہے۔ آپ لوگ اپنے فیصلہ کے لیے پوری طرح سے آزاد ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے ایسا بول کر حضرت امام حسین نے کچھ دیر خیمے کے اندھیرے میں ہی رکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ جلا تو 72 کے 72 سپاہی امام حسین کے ساتھ میں موجود تھے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ وفاداری کی ایسی مثال تھی کربلا سے پہلے دنیا نے نہیں اچھی تھی ہماری۔ راشٹرپتی مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر امام حسین جیسے 72 سپاہی میرے ساتھ ہوتے تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹہ میں آزاد کر دیتا۔ اس کے بعد 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا کی جنگ ہوئی۔ امام حسین کے پاس 72 ساتھیوں نے 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی وہاں بھیج کر مقابلہ کیا۔ کربلا کا میدان خون کے دریا میں تبدیل ہو چکا تھا۔ امام حسین کے پیاسے سپاہی ایک کے بعد ایک اپنی جان کی قربانی دے رہے تھے۔ امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم کو یزید کی گھوڑا تپن کے نیچے پیمل کر دیا گیا۔ امام حسین کے بھائی حضرت عباس کے وضو کو کلام کر دیا گیا۔ کہتے ہیں امام حسین کے 72 ساتھی اس لڑائی میں ایسے لڑے کہ لاکھوں کی فوجوں کو کئی بار میدان سے بھاگنا پڑا اور ید سے ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ آخر میں جب کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے امام حسین کے سارے سپاہی شہید ہو گئے، تبھی امام حسین تنہا کربلا کے میدان میں کھڑے تھے۔ زندہ لوگوں میں صرف عورتیں، بچے، ماں کے علاوہ ایک اور بیمار بیٹے حضرت امام زین العابدین ہی بچے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے امام حسین اپنی تلوار کو لے کر آخری دم تک
لڑتے رہے، مگر افسوس کہ اللہ کے نبی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 50 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ پوری امید کے سامنے ان کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تھی کربلا کی لڑائی کی اصل حقیقت۔ آج ہم لوگ محرم کے نام سے، تعزیہ داری کے نام سے جشن مناتے ہیں، باجا گاجا بجاتے ہیں۔ دوستو، ہم کو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے اتنی سخت محنت بھوکے پیاسے لڑے، اور ان کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ دوستوں، آج ہم سب کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر مومن جان سکے اس کی اصلی حقیقت کیا ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔